پڑھ چھوڑ دی، وہ کفر کے دروازے تک پہنچ گیا. اور ایک دوسرے امام ہے امام احمد بن حنبل، انہوں نے ترجمہ کیا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. بس یہ تو اس بھائی کے لیے درخواست ہے جو سرے سے ہی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. نمبر 2، ہمارا وہ ایمان والا بھائی جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں، کبھی چھوڑی کبھی پڑھی، کبھی 5 کبھی 1 کبھی 2 کبھی کچھ، کبھی 2-3 دن چھوڑ دی، کبھی لگاتار پڑھی، شوق سے پڑھی، کبھی یہ کبھی کبھی کبھی. ٹھیک ہے. اس آدمی کو کیا کہیں گے ہم؟ اللہ میاں آپ سے کہہ رہے ہیں برباد ہو جائے یہ نمازی. کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے. کہا یہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم. اپنے آپ سے کہے یار پڑھ تو رہا ہے تو، بس تجھے اللہ میاں کہہ رہے ہیں برباد. کہہ رہے کیوں؟ جواب، یہ آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا یار معاملہ تمہارا خطرناک ہے، میادے میں السر یا برین ہیمریج کا خطرہ یا کڈنی فیل ہونے کا خطرہ ہے. تو بڑی پابندی کے ساتھ یہ دوائی کھانا. اگر پابندی کے ساتھ دوائی کھائے گا ٹھیک تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایک دن کے بیچ میں چھوٹنا نہیں. کھائے گا دوائی کل جی کھاؤں گا، گیا کبھی کھائی کبھی نہیں، کبھی کھائی کبھی نہیں. مہینے کے بعد آیا کہنے لگا ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہوا. کہنے لگا ہاں کچھ بھی دوائی کھائی تھی، کہنے لگا ہاں کبھی کھائی کبھی نہیں. کہا دبا ہو جائے گا. یہ جو کہے گا ڈاکٹر کیا کہے گا؟ میں نے کہا تھا پابندی سے دوائی کھانا، ایک دن بھی بیچ میں چھوڑنا نہیں. تو آ کر مجھے سناتا ہے کبھی کھائی کبھی نہیں، کبھی کھائی، دبا ہو جائے گا. تو کیسے ٹھیک ہو جائے گا جب تم نے پابندی سے دوائی نہیں کھائی؟ جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے پابندی سے دوائی نہیں کھائی دبا ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو اللہ میں بھی کہتے ہیں جو کبھی پڑھی کبھی نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں، فرماتے برباد ہو جائے گی نماز. یہ کیسی نماز ہو گیا؟ 2. تیسرا، وہ والا ایمان والا جو پابند ہے نماز کا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی چھوٹ گئی. کیوں چھوٹی؟ گاڑی میں تھے، بیمار ہو گئے، تھک گئے، جاگ نہیں سکے، رات کو دیر سے سوئے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. پختہ نمازی کو بھی یہ حالات پیش آئیں گے. اس پختہ نمازی جو 5 وقت پابند نماز، اس کو بھی کبھی بیمار ہوگا، کبھی گاڑی میں رہے گا، کبھی سویا رہ گیا، کبھی بھول گیا، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا. یہ سب کچھ ہوگا. کیوں؟ یہ سب اللہ کے نبی کو بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے سفر میں سارے صحابہ کرام کو سلا دیا، خود بھی آرام فرمایا. تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، سوئے رہے تو آفتاب ملا. بخاری شریف میں نے خود پڑھا. گویا ایسا ہو سکتا ہے. جب اللہ کے نبی کو کیوں کرایا اللہ نے؟ اس لیے کہ امت کے سامنے نمونہ رہے. صحیح ہے. نمبر 2، دشمنوں کا حملہ ہوا. کہاں؟ مدینہ شریف میں. دشمن کتنے تھے؟ ہزاروں. مدینے میں کتنے تھے؟ بہت تھوڑے سے. دشمنوں نے پلان بنایا، بھائی پر اٹیک نہیں کر پا رہے، یہ خطرناک ہے. اب ایک ہی شکل ہے، جس وقت یہ نماز پڑھے گا اس وقت حملہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دشمنوں نے حملہ کیا. کہاں؟ مدینہ شہر میں. مدینہ شہر کی مقابلہ کرنے والے کتنے؟ بہت تھوڑے سے. دشمن کتنے ہیں؟ بہت زیادہ. کتنے تھے؟ 10-20 ہزار. اور مدینہ شہر میں کتنے ہیں؟ 3-4 ہزار. ٹھیک ہے. اس حملے کا نام کیا ہے؟ غزوۃ الاحزاب. اس کو کہتے ہیں غزوہ خندق. غزوہ خندق یا غزوۃ الاحزاب. قرآن کریم میں سورہ احزاب موجود ہے. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. جب دشمن حملہ کر کے آئے تمہاری حالت کیا ہو گئی تھی اس وقت؟ ٹھیک. جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار. اب دشمنوں نے کہا بھائی حملہ تو کر نہیں پا رہے. اس بار ایک کام کریں کہ جس وقت یہ نماز پڑھے اسی وقت کریں، کیونکہ نماز میں ہمارے آسان ہے. اللہ کے نبی ایسا تو سوچا جس وقت ہم نماز پڑھیں گے کہ حملہ کریں گے. اب ایک صحابی وہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک وہاں ہے، جگہ جگہ کھڑے کیے گئے، حملہ نہ ہو جائے دشمن کی طرف سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئی. کتنی؟ 4 نمازیں اللہ کے نبی پڑھتے. نماز پڑھتے تو حملہ ہو. ایک دن انتظار میں ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں گے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں گا. پیچھے ہٹ جائیں گے، عصر کی نماز پڑھوں گا. نہیں ہٹے وہ پیچھے. آفتاب ڈوب گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غم کے ساتھ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ مغرب کی عشاء کی نماز میں عصر کی نماز پڑھی نہیں سکا، سورج ڈوب گیا. اللہ ان کو آگ لگا دے.